انسان کو یہ کیسے معلوم ہو کہ جس پر وہ چل رہا ہے یہ اللہ کا راستہ ہے؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے اور یہ بڑا ہی آسان سوال ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں ایسا سفر شروع ہو جائے جو بغیر موڑ کے سفر ہو اور جس میں الٹرنیٹیوز نہ ہوں تو یہ اللہ کی رضا کا سفر ہے۔ جس دن آپ کی زندگی ایک راستے کا سفر ہو گئی اس دن آپ رضا میں چلے گئے۔ جو اس راستے پر نہ چلا اس کی اللہ کے ساتھ لڑائی ہوگی، فائٹ ہوگی اور وہ باعث عبرت ہوگا۔ تو آپ کا رضا کا سفر کب شروع ہوگا؟ جب آپ کی زندگی سے الٹرنیٹیوز ختم ہو جائیں گے، متبادل راستے ختم ہو جائیں گے۔ مثلا آپ کے بھائی کی شادی ہو رہی ہو اور آپ کا ایک دوست کہتا ہے کہ میں آپ سے ضروری ملنا چاہتا ہوں، تو آج تو آپ کے بھائی کی شادی ہے اور آپ نہیں ملیں گے۔ اب اس میں اور الٹرنیٹیو نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اب پریورٹی آ گئی، ایک خاص ترجیح آ گئی۔ جس آدمی کا کوئی عزیز خدا نخواستہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے باقی پریورٹیز، ترجیحات تو ختم ہو گئی۔ ایسے میں اور کوئی چوائس نہیں رہتا۔ پیٹ میں جنرلی درد ہو جائے تو دفتر کا شیڈول ختم ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات آدمی ویسے ہی اداس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آج کے دن کسی نشست میں نہیں جاؤں گا۔ زندگی میں ایسا واقعہ آ جاتا ہے اور کبھی کبھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر نماز کا وقت آ گیا، چاہے عین لڑائی میں، تو پریورٹی اور آ گئی۔ جب آپ اس سفر کے لیے چلیں گے تو آدھے منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا کہ پریورٹی کیا ہے۔ پھر آپ کو کچھ عرصے بعد ایک پختہ خیال مل جائے گا کہ لائف آف اونلی پریورٹی، کہ ایک خیال کی زندگی کیا ہے، اور وہ زندگی لائف آف نو چوائسز ہوگی۔ یعنی اس میں اور خیال نہیں ہوگا بلکہ وہی اونلی ون لائف ہوگی، صرف ایک زندگی ہوگی۔ جب زندگی سے چوائسز نکل گئے، متبادل راستے نکل گئے، تو آپ آسودہ ہو جائیں گے، وگرنہ تو اس کے علاوہ راستہ ہی نہیں ہے۔ دیر از ناٹ ادر وے، تو اس کے علاوہ راستہ نہیں تھا، وے آؤٹ ہی کوئی نہیں تھا۔ تو پھر تھا کیا؟ ایک پنجرہ ہی ہمارا سفر تھا اور آپ نے وہ قبول کر لیا، اور راستہ کوئی نہیں تھا۔ وہ جو دانا آدمی ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اور راستہ کوئی نہیں ہے، اب اسے وہ راستہ قبول کر لینا چاہیے۔ ایسے شخص کے لیے زندگی کہیں نہ کہیں سے راستے بنا دیتی ہے۔ ایسے میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں۔ اگر آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے اور آپ کی سوچ اور زیادہ ہو جائے تو پہلے یہ دیکھیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اگر پیسہ آپ کا مدعا ہے تو آپ کا گزارا تو اچھا چل رہا ہے۔ اگر شہرت آپ کا مدعا ہے تو کوئی ایسا شہرت والا آدمی نہیں ہے جس کے دشمن نہ ہو۔ غیر مشہور کرنے والے کافی ہوتے ہیں۔ ایک سے کسی نے کہا، بھئی تمہیں مرنے کے لیے آخر کتنے پیسے چاہیے؟ تو اصل بات یہی ہے کہ مرنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے۔ جب اتنے پیسے لے کر مرنا ہے تو آرام سے مرنا چاہیے۔ آدمی سوچے تو پھر اتنا سا چانس رہ جاتا ہے کہ مرنے کے لیے کتنا کام چاہیے۔ کیا آپ مشہور ہونا چاہتے ہیں؟ آپ کی محنت کا مدعا کیا ہے؟ عام طور پر پیسہ، شہرت اور مصروفیت۔ تو آپ مصروف تو رہ سکتے ہیں کہ گھر میں اپنے کام کیا کریں۔ پیسہ اتنا ہے کہ آپ زندگی آسانی سے بسر کر سکیں، یا پھر انشورنس کرا لیں کہ پیسے بھی آپ جمع کریں اور مریں بھی خود اور کھائے کوئی اور۔ اس طرح پیسے جمع کرانا تو بیکار ہے، اور یہ شعبہ ہی غلط لگتا ہے کہ پیسے بھی ہم جمع کرائیں اور مرنا بھی ہم نے ہو۔ اس لیے یہ شعبہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر آپ شہرت چاہتے ہیں تو کسی آدمی کا نام لے کے دیکھیں، اس کے خلاف بولنے والے آج بھی ہیں۔ شہرت اس دنیا میں بیکار ہے۔ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کی ساری خواہشات اس زندگی میں پوری ہو جائیں، بلکہ خواہشات ختم ہو جاتی ہیں۔ خواہشات آدھی پوری ہو جاتی ہیں اور آدھی ختم ہو جاتی ہیں، اور اس طرح وہ ہمیشہ رہ جاتے ہیں۔ سب سے خوش قسمت آدمی وہ ہے جس کی خواہش ایک ہو اور پوری ہو جائے۔ جب خواہش ایک ہو جائے گی تو پوری ہو جائے گی۔ جہاں سوچنے کا موقع نہ رہے، جہاں والدین کا حکم آ جائے، جہاں استاد کا ادب آ جائے، وہاں کوئی اور چوائس نہیں رہتا۔ ایک بادشاہ کا بیٹا خوش جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ جنازہ جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ جنازہ ہے۔ اس نے کہا جنازہ کیا ہوتا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ زندگی کی آخری منزل ہے۔ اس نے سوچا اگر یہ آخری منزل ہے تو پھر میں کس منزل میں ہوں؟ میں آخری منزل سے پہلے اسے تلاش کروں گا۔ اور پھر وہ تلاش کے سفر میں نکل پڑا اور بڑے راز پا گیا۔ آج اگر ہمارے پاس سے کوئی جنازہ گزر جائے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، مگر اس شخص کے پاس دوسرا چوائس کوئی نہیں تھا، جس کو فجر کی نماز مسجد میں با جماعت پڑھنے کی عادت ہے۔ رات کو دیر سے سوئے یا سویر سے سوئے، وہ ضرور جاگے گا،
جس نے قرآن شریف پڑھنا ہے وہ با آواز بلند پڑھے گا اور ہر حال میں پڑھے گا۔ جس کی گلہ کرنے کی عادت ہے آج بھی گلہ کرے گا۔ کچھ لوگوں کو رونے کی عادت ہوتی ہے، اگر کچھ دن گزر جائیں اور وہ نہ روئے تو پریشان ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ اپنے لیے روتا ہے اور کبھی لوگوں کے ساتھ ہمدردی میں۔ اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ ایک آدمی ہنس رہا تھا اور ایک آدمی رو رہا تھا، تو رونے والے نے ہنسنے والے سے پوچھا کہ بات کیا ہے کہ تو ہنستا جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو ہنستا جا رہا ہوں اور تیرا کام یہی ہے کہ تو روتا جا۔ تیسرے نے آ کے پوچھا بات کیا ہے، اس کی وجہ بتاؤ۔ رونے والے نے کہا کہ جناب علی اس کی ہنسی پہ مجھے رونا آ رہا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ اس کے رونے پر ہی تو مجھے ہنسی آ رہی ہے۔ قصہ یہ ہے کہ رونے والے کو دوسرے کی ہنسی پہ رونا آتا ہے، اور ہنسنے والا وہ ہے، اور ہنسنے والا جو ہے وہ رونے پر ہنستا جا رہا ہے۔ یہ دونوں مزاج ہیں۔ اصل میں نہ غم غم ہے اور نہ خوشی خوشی ہے، نہ کوئی فکر ہے نہ کوئی اندیشہ ہے، بلکہ یہ سب مزاج ہیں۔ تو رونے والا ہر روز روئے گا اور ہنسنے والا ہر روز ہنسے گا۔ یہ مزاج ہے کہ کسی کو موت کی خبر آ جائے تو وہ کہے گا کہ یہ اللہ کا کام ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے اگر آپ اللہ کی طرف ہو جائیں تو سمجھ آ جائے گی کہ اللہ کبھی کسی آدمی پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ بوجھ یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت میں سیملٹینسلی اگر ایک سے زیادہ اپوائنٹمنٹس ہوں تو سمجھو کہ عذاب آ گیا، یعنی ایک وقت میں 3 جگہ جانا ہو تو عذاب ہے، تو ایک مومنٹ میں 2 یا 3 اسائنمنٹس جو ہیں یہ عذاب ہے۔ تو ایک ٹائم میں 2 ملاقاتیں عذاب ہیں، چاہے دوست سے ہوں یا دشمن سے۔ ایک وقت میں صرف ایک ملاقات کرنی چاہیے۔ جب آپ کا پروگرام اوور لیپ کرنے لگ جائے تو سمجھو کہ عذاب آ گیا۔ انسان کے پاس وقت نہیں ہوتا اور وہ وعدہ کر کے عذاب میں جاتا ہے، تو اللہ جب آپ کے ساتھ ہوگا تو اللہ آپ پر ایک سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ اللہ کے علاوہ جو فالتو چیزیں ہیں وہ نکال دو تو پھر آپ کو ایک چوائس کی لائف مل جائے گی۔ یہ ضرور آپ کو کرنا چاہیے۔ جب آپ کے پاس دوسرا چوائس نہ ہو تو پھر غلطی نہیں ہوگی۔ غلطی وہی کرتا ہے جس کے پاس چوائسز ہوں۔ ہمارے پاس اگر ایک راستے کا سفر ہو تو پھر غلطی نہیں ہوگی۔ خیال رہے کہ راستہ اور چوائس نیکی کا ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس محفل میں نہیں پہنچ سکے ان کے بارے میں کیا کریں؟ زندگی میں میری اور آپ کی ملاقات چلے جانے سے پہلے ہو گئی ہے، اس واقعے کو پہچاننا چاہیے۔ بے شمار لوگوں سے ہماری ملاقات نہیں ہوئی، اس واقعے کو پہچاننا چاہیے۔ ان سے جن سے آپ کی ابھی ملاقات نہیں ہوئی ان کو آپ چھوڑ دو، ان کا مقدر ان کے ساتھ۔ آپ اپنی خوبیوں کو اجاگر کرو، آپ اپنے کام کرو، اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کرو اور بے شمار لوگوں کو حوالے نہ کرو۔ وہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آپ کو تو کوئی دقت نہیں ہے، آپ اپنا خیال رکھو۔ اگر آسائش اور اللہ کے قرب کی تمنا ہو تو کیا دونوں حاصل ہو سکتے ہیں؟ دونوں کی تمنا ایک دل میں برابر نہیں رہ سکتی۔ دل تو ایک ہے، اگر آسائش کی تمنا نہ ہو تو آسائش مل سکتی ہے، مگر تمنا جو ہے ایک ہونی چاہیے۔ اگر قرب کی تمنا ہے تو صرف یہ تمنا ہونی چاہیے، پھر آسائش کی تمنا نہ ہو، کیونکہ یہ پھر اللہ کی مرضی ہے کہ وہ یہ چیز دے یا نہ دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ آسائش کی تمنا کرنے والا قرب کی تمنا نہیں کر سکتا۔ تمنا ایک ہی ہوتی ہے۔ آسائش میں رہنے والا بندہ جب قرب کی تمنا کرے تو وہ آسائشیں ایسے ہی رہتی ہیں۔ نہ تو اس حالت کو نکالنے کی بات ہے اور نہ اس میں اضافے کی بات ہے۔ قرب کی تمنا والے شخص کی طبیعت کا جو میلان ہے وہ خواہشات میں اضافے کی بجائے اللہ کے تقرب کی طرف نکل جاتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی پینٹ کرتا ہے، عام سی تصویریں بناتا ہے، لیکن یہ کام کرتے کرتے تصویریں بناتے بناتے اس پر الہیات آشکار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو تصویر بنانے کا عمل ہے وہ اس کی محویت کا عمل ہو گیا۔ اسی طرح اگر کوئی کارخانہ بنا رہا ہے اور بنانے میں محو ہے، رزق کے لیے وظیفہ پڑھتا جا رہا ہے یا ودود، تو رزق کا وظیفہ آپریٹ کر سکتا ہے اور اللہ بھی مل جاتا ہے اور باقی کام بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ اب تقرب کی طرف چل پڑا، لیکن ساری عمر 2 چیزیں نہیں چلیں گی۔ وہ اب تقرب کی طرف چل تو پڑا ہے لیکن ساری عمر 2 چیزیں نہیں چلیں گی۔ ایک وقت آئے گا جب اللہ کا تقرب مکمل طور پر باقی ہر چیز سے غافل کر دے گا اور وہ شخص زندگی کے اس حصے میں چلا جائے گا جہاں صرف تقرب رہ جائے گا اور باقی کوئی خواہش نہیں رہے گی۔